ثابت ہوں گے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس مضمون کی قرآن پاک میں 4 جگہ اس طرح کی آیات آئیں، جبکہ وہ جو مشہور آیت ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ والی، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، وہ قرآن پاک میں 3 جگہ آئی۔ اور قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جن مہمات مسائل کے بارے میں خصوصی توجہ درکار ہوتی ہے اور لوگوں کو اس جانب یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس سے 1 سے زیادہ مرتبہ اس کو بیان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد آپ کی امت کا وہی مشن ہے۔ امت آپ کی قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو جیسے پہلے ہوتا رہا کہ کتابیں لوگوں سے چھن گئیں، ختم ہو گئیں، تحریف کے حوالے ہو گئیں، نبی کی سیرت اور سنت لوگ بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نئے نبی کو مبعوث کرتا رہا۔ لیکن چونکہ آپ پر سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوا اور تا قیامت سارے انسانوں کی نجات کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی برحق ہیں، آپ ہی کی سنت ثابتہ اور آپ ہی کی شریعت مطہرہ اور آپ ہی کی زندگی کا نمونہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ ہر انسان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے اور باعث۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی امت کا مشن ہے۔ اس مشن کو سمجھنا، اس کے مطابق ان سانچوں میں اپنے آپ کو ڈھالنا اور اس جدوجہد کا خوگر بننا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، اس کی یاد دہانی کی بھی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، بار بار کہنے، بتانے، پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور تربیت گاہوں کا اسلوب بھی یہی ہے۔ کوئی انوکھی بات آپ کے علم میں نہیں آئے گی تربیت گاہ میں، وہی باتیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اثر نو نسبتاً تر و تازگی کے ساتھ نئے پیرائے کے اندر ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کا اسلوب الگ ہوتا ہے، لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے، الفاظ کا پیرایہ جدا ہوتا ہے، جملوں کی ترکیبیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک ہی مضمون کو کئی عنوان سے لوگ باندھتے ہیں اور بات کو پہنچاتے اور پھیلاتے ہیں۔ یہ جو یتلو علیہم آیاتہ کی بات ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اور تلاوت کرنا، جو وحی آپ پر نازل ہو رہی تھی، اس وحی کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور بتا رہے تھے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہوتا جائے تحریر میں اس کو لاتے جائیں، اس کے نسخے جا بجا پھیلاتے جائیں تاکہ وہ تکمیل کو پہنچ جائے، پھر مکمل نسخہ ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے، انسانوں کے پاس بھیج دیا جائے۔ بظاہر یہ صورت نظر نہیں آتی، بلکہ آپ نے جو کام فرمایا اور کیا وہ یہ کہ آپ نے صحابہ کی جماعت تیار کی، جو چلتا پھرتا قرآن پاک تھے، جو چلتا پھرتا سنت کا نمونہ تھے، جو آپ کے اسلوب کو اپنانے والے تھے۔ وہ لوگ جہاں جاتے تھے مکمل دعوت تھی، تبلیغ تھی، داعی اللہ کی حیثیت سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ وہ پھر بات بھی کرتے تھے، پیغام بھی دیتے تھے، قرآن پاک سناتے تھے، لیکن سراپا اور مجسم انسانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جو قرآن اور حدیث کے اور سنت کے حوالے سے نمونہ اور مثال۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمدن کی ترقی اور تبدیلی کے بعد نئے طریقے بھی لوگ اپنائیں گے، لیکن تربیت کا اور تزکیے کا اصل جو ہدف ہے وہ یہ کہ انسانوں کو بدلا جائے، بدلے ہوئے انسان بدلی ہوئی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں، بدلا ہوا اسلوب اپنائیں اور معاشرے سے ہٹ کر اس کی ڈگر سے مختلف اپنے آپ کو محسوس کرائیں، تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کہ مکمل سراپا انسان کا اور اس کے تمام رویے اور کردار ان سانچوں کے اندر ڈھلے ہوں تو وہ خود دعوت اور پیغام بن جاتا ہے۔
اس لیے یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کی بات ہے یا اس کو پھیلانے اور پہنچانے کی، اس کا بھی اصل منشا یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے عقائد بدلیں، ان کی زندگی اور اس کے زاویہ ہائے نگاہ بدلیں، ان کی زندگی اور اس کی ترجیحات بدلیں۔ یہ قرآن پاک فی الاصل دل کے اوپر اترے اور دل پر اثر انداز ہو اور فی الحقیقت انسان کا زاویہ نگاہ بدلے۔ یہ جو قرآن پاک کا معاملہ ہے اور پھر تزکیے کا ذکر ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، پھر تیسری بات یہ بھی آ گئی ہے کہ تفقہ، دین کے اندر گہرائی پیدا ہو، سمجھ بوجھ اور فہم سے انسان آراستہ پیراستہ ہو۔ اصلاً تو ان تمام چیزوں سے مطلوب وہ صفت پیدا کرنا ہے، اور اسی کو تربیت اور تزکیے کا عنوان دیا جا سکتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ قرآن پاک سے تعلق اور شغف کے نتیجے میں اور تزکیے کے مراحل سے گزرنے کے نتیجے میں طبیعت اور مزاج اس سانچے کے اندر ڈھل جائے، ایمان مزین ہو جائے قلب کے اندر، اور کراہت طبیعت کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے گناہ سے اور معصیت سے اور نافرمانی سے۔ جب جب گناہ کی سہولت میسر ہو، جب جب گناہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، جب جب معصیت کے مواقع حاصل ہو جائیں، تب بھی طبیعت کے اندر ایک کراہت سی ہو کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ ہے مجموعی طور پر تربیت کا حاصل، کہ تزکیے کے نتیجے میں انسان میں یہ تبدیلیاں آ جائیں کہ اس کی ترجیحات بھی بدلے، سوچ بھی بدلے، لیکن نافرمانی اپنے رب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی یہ اس قدر گراں گزرے، طبیعت کے اوپر اس کا اتنا اثر محسوس ہو کہ آدمی اس سے بچنے کی تدابیر کی طرف چل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تزکیہ ہے، تزکیہ کا بھی مطلب یہی ہے کہ برائیوں سے، خرابیوں سے بچایا جائے، اچھائیوں کی طرف لایا جائے۔ اس میں ان گنت مثالیں وہ بھی ہیں کہ جو آنن فانن تزکیے کی ہیں، انقلابی تزکیے کی ہیں۔ حضرت زرار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ